السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نماز کی تقریباً ہم نے فرائض نماز، واجبات، مفسدات، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ مکروہات پڑھیں گے۔ یہ مکروہات نماز میں مکروہ ہیں، یہ چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، کوک پر ہاتھ رکھنا۔ کوک ان جگہوں کو کہتے ہیں، یعنی ان جگہوں پر ہاتھ رکھنا نماز میں یہ مکروہ ہے۔ آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ کپڑا سمیٹنا، یعنی بعض لوگ کپڑا سمیٹ کے جو سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے، مکروہ ہے۔ جسم یا کپڑے سے کھیلنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انگلیاں چٹخانا، یعنی انگلیاں بعض لوگ سجدے میں ہوتے ہیں یا کبھی کسی جگہ پہ ہوتے ہیں چٹخارے نکال رہے ہوتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ نمبر 6، بائیں یا دائیں گردن موڑنا، یعنی بعض لوگ جب کوئی نہ کوئی یہاں پہ جب کوئی خارج کر رہے ہوتے ہیں تو پورا گردن یوں موڑ لیتے ہیں، یعنی سامنے قبلہ ہوتا ہے، قبلے سے منہ موڑ کر اپنی جگہ خارج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے، اور ادھر ادھر دیکھنا بھی نماز میں نہیں چاہیے۔ انگڑائی جوڑا گوند کر نماز پڑھنا، مرد کو جوڑا گوند کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی نمبر 8، انگڑائی لینا، یعنی اگر سستی آئی ہو نماز کے دوران ہی ہم یوں کرتے رہیں تو یہ بھی نماز کے مکروہات میں سے ہیں، ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی کتا جس طریقے سے بیٹھتا ہے نا، یعنی پاؤں لٹا کر اور ساری چیزیں سمیٹ کر بیٹھتا ہے، تو مردوں کے لیے ایسے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے جیسے سجدہ کا حکم دیا ہے اسی طرح ہے۔ مردوں کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا، یعنی یہ بھی کتے کا طریقہ۔ کتا جب بیٹھتا ہے ہاتھ یوں سیدھے کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو سجدے میں جب ہم جائیں تو ہماری یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ یہ زمین پر نہیں لگنے چاہیے، بلکہ زمین سے اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ نمبر 11، سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ کو رانوں سے ملانا، یعنی سجدے میں مردوں کا تو حکم یہ ہے کہ پیٹ اور ران یہ ایک دوسرے سے الگ ہو، اگر الگ ملے ہوئے ہوں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اس لیے بعض اوقات سجدہ لمبا بھی کرنا چاہیے، لیکن ایسا بھی لمبا نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والے صف میں کوئی بندہ ہو اس کو تکلیف ہو۔ لیکن اگر آپ انفراداً نماز پڑھ رہے ہیں یا پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، عموماً پہلی صف میں تو جگہ ہوتی ہے، پھر آپ سجدہ تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں کہ آپ کا ران جو ہے یہ پیٹ کے ساتھ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ نمبر 12، بغیر عذر کے 4 زانوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، یعنی کوئی عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھنا نماز میں یہ بھی مکروہ ہے۔ امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، یعنی محراب جو بنا ہوتا ہے نا، محراب اس کے فل اندر ہو کر امام نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن جمعے میں ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن جمعے بھی بعض اوقات بعض مساجد میں ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں جگہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن بعض مساجد میں جگہ کم ہونے کی بنا پر اس وجہ سے امام جمعے کی وجہ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، تو امام پھر محراب کے اندر ہی نماز پڑھا لیتا ہے 2 رکعت، پھر اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر باہر آ کر نماز پڑھاتا ہے۔ لیکن محراب میں کھڑے ہو کر کوئی شخص بھی، اگر کوئی اور بندہ بھی ہوگا تو وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، مکروہ ہے۔ نمبر 14، صف سے علیحدہ تنہا کھڑا ہونا، یعنی صف پوری نہیں ہے، ٹھیک ہے، صف پوری نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے دوسری صف آپ نے بنا لی، تنہا کھڑے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ سامنے یا سر پر تصویر کا ہونا، یعنی آپ کے سامنے یا دائیں بائیں یا اوپر کوئی تصویر ہو جاندار کی، تو یہ نماز بھی آپ کی مکروہ ہے۔ تصویر والے کپڑے میں نماز پڑھنا، یعنی کوئی شرٹ وغیرہ آپ نے پہنی ہو، شرٹ پر کسی کی کوئی تصویر ہو، کوئی بھی ہو جاندار کی، تو اس سے نماز پڑھنا بعض اوقات یہاں تو مکروہ لکھا ہے، لیکن بعض اوقات نماز دوبارہ لٹانی ہوگی، بعض جگہوں پہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، کندھوں پر چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، یعنی سردیوں میں عموماً کپڑا ہم جب لٹکاتے ہیں تو دونوں سائڈوں سے نکل آتا ہے، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، یعنی ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں سائڈوں سے کپڑا لٹکا ہو، یہ بھی مکروہ ہے۔ پیشاب یا پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، یعنی کسی کو آدمی کو زیادہ واش روم آ رہا ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میں نماز پڑھ لوں، اس کے بعد پھر یہ اور کچھ چیزیں کرتا رہوں گا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ یا اس طرح مثال کے طور پر زیادہ بھوک لگ رہی ہو اور کہتے ہیں یار نماز جلدی جلدی پڑھ لوں پھر کھانا کھا لوں گا تسلی سے، یہ ہمارا نظریہ بن گیا ہے۔ ہمارا نظریہ کیا بن گیا کہ بھئی چلو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں پھر تسلی سے کھانا کھا لیتے ہیں، غلط بات ہے۔ بلکہ آپ ایسے کریں کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں پھر تسلی سے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنی ہوتی ہیں، لیکن ہم بعض اوقات اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ پھر وہ ہمارے لیے گناہ کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ نمبر 19، سر کھول کر نماز پڑھنا، یہ کراہت کا حکم مردوں کا ہے، عورت سر کھول کر نماز پڑھے گی تو یہ نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ مرد کے لیے ٹوپی کا پہننا لازمی ہے، یعنی ٹوپی پہن کر وہ نماز پڑھے گا تب وہ اس کے لیے صحیح ہے۔
ٹھیک ہے. اور اگر عورت کے بال اگر نظر آئی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. نمبر 20 آنکھیں بند کر نماز پڑھ رہا, یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز پڑھتے شادی شروع کریں الحمدللہ رب العالمین, آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے. اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں توجہ سے پڑھتا ہوں, توجہ سے پڑھنے میں آنکھیں بند کرتا ہوں, یہ بھی طریقہ کار غلط ہے. توجہ کسی اور چیزیں سے بھی ہو سکتی ہیں, آنکھیں بند کرنے سے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری نماز کے جو ساری چیزیں تھیں نا, جتنے بھی واجبات تھے, فرائض تھے, سنن تھے, مکروہات تھے, ٹھیک ہے, یہ سب کا حکم ہو چکا, سنتیں بھی ہو گئیں. کل سے انشاءاللہ سجدہ سہو کا حکم شروع کریں گے کہ سجدہ سہو کسے کہتے ہیں, پھر نماز قصر کیا ہے, پھر عیدین کا بیان ہے, پھر اسی طرح سجدہ تلاوت کا بیان ہے, پھر نماز جنازہ. یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا سیکھنے کی, اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی سیکھیں اور یہ ویڈیو اوروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بندہ سیکھ لے تو ثواب ہمیں ملے گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, اور جتنے بھی میرے پچھلے جتنے بھی ویڈیو ہیں نماز کے فرائض اور واجبات کی وجہ سے, نماز کے فرائض اور واجبات, سنن, مکروہات, یہ ساری دیکھ لیں تاکہ ہماری نماز ٹھیک ہو. جب ہماری نماز ٹھیک ہوگی تب ہماری دعائیں قبول ہوگی, تب ہمیں وہ چیز مل جائے گی. لیکن ہم پہلے کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں, دعا میں جب وہ چیز ملتی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دے رہے ہیں. بھئی آپ نماز تو اس طریقے سے پڑھو جس طریقے کا حکم دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی قبول ہوگی اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.